معزز سامعین، آپ کے سامنے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ اور نصیحت آموز واقعہ پیش کر رہا ہوں جو ہارون رشید اور بہلول کے درمیان کا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید حج کو جا رہے تھے۔ راستے میں کوفہ میں چند روز قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کے سیر کے شوق میں شہر سے باہر بہت سے جمع ہو گئے۔ بہلول مجنون بھی پہنچ گئے اور راستے میں ایک کوڑی پر بیٹھ گئے۔ بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے، ڈلے مارتے، مذاق کرتے۔ وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے مینا میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا، نہ لوگوں کو سامنے سے ہٹانا تھا، نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ امیر المومنین، تیرا بھی اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگے۔ پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کر، اللہ تعالی شانہ تم پر رحم کرے۔ بہلول نے یہ سن کر 2 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مان لے، تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری فرمانبردار ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کل تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہے، ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا اور ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا۔ اس پر ہارون رشید پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، جس شخص کو حق تعالی شانہ مال اور جمال عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ یعنی انعام ملنا چاہیے۔ بہلول نے کہا کہ انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر تو نے لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تو میں اس کو ادا کر دوں۔ بہلول نے کہا کہ امیر المومنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے جو تیرے ذمے ان کا قرض ہے۔ حق والوں کا حق واپس کرو، پہلے اپنا قرض ادا کرو، پھر دوسروں کے قرض کو پوچھنا۔ ہارون رشید نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دے جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول نے کہا کہ میں اور تم دونوں اللہ تعالی شانہ کے بندے ہیں، یہ محال ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے۔ ہارون رشید کی یہ مشہور بات ہے کہ نصیحت کے سننے پر بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سعدون مجنون راستے میں سامنے آ گئے اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہی تھا کہ مان لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے ہو، لیکن کیا آخر موت نہ آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دو۔ جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل کو تمہیں خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون رشید نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور اتنے طویل وقت تک بے ہوش رہے کہ 3 نمازیں قضا ہوئیں۔ اللہ